اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کو کور کرنے والے ہیں وہ کنفلکٹ ریزولیشن ہے۔ کنفلکٹ ریزولیشن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ٹیم کی صورت میں کام کر رہے ہوں اور کسی کولیبریٹیو پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں، ایسا پروجیکٹ جس کے اندر آپ کو دوسروں کا اشتراک بھی چاہیے ہوتا ہے، کولیبریشن بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ایسی سچویشن میں اگر کنفلکٹ پیدا ہو جائے آپس میں، کوئی ایسی بات جو کہ تنازع کا سبب بن جائے، تو اس کو حل کیسے کرنا چاہیے، یا میں دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں کہ ڈیورنگ میٹنگ یا ڈیورنگ پروجیکٹ ٹیم کی جو غلط فہمیاں ہیں، ایک دوسرے سے لڑ جانے کی جو باتیں ہیں، ان پر قابو کیسے پایا جائے، ان کو کیسے ریزالو کیا جائے۔ صحیح ہے، تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک اس ویڈیو میں۔ سو اس حوالے سے جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ کہ کچھ پوائنٹس ہیں جن پر آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ کہ چوز اے ٹیم لیڈر۔ ایک ٹیم لیڈر کو آپ منتخب کر لیں۔ ٹیم لیڈر کو منتخب کرنے سے کیا ہوگا؟ اصل میں ٹیم لیڈر کو منتخب کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کی بہت ساری پرابلمس تو ٹیم لیڈر ہی ریزالو کر دے گا۔ اب ٹیم لیڈر یا تو مینجمنٹ بناتی ہے یا آپ کی آپس کی ہی جو مشاورت ہوتی ہے، کنسنسس، وہ بناتی ہے کہ آپ خود ہی اپنے میں سے کسی کو لیڈر منتخب کر لیتے ہیں۔ وہ شخص جو زیادہ نالج والا ہے، زیادہ ایکسپیرینس رکھتا ہے، زیادہ اسکلز رکھتا ہے، زیادہ کوالیفائڈ ہے، یا آگے رہتا ہے ہر چیز میں اور انٹرسٹ دکھاتا ہے، تو وہ ٹیم لیڈر بن جاتا ہے۔ اور ٹیم لیڈر بن جانے کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیم لیڈر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ٹرین کو پورا انجن جو ہے کھینچ رہا ہوتا ہے، اسی طرح ٹیم لیڈر ایک انجن کی طرح ہوتا ہے۔ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، ان کے پرابلمس کو دیکھتا ہے، ان کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو صحیح ڈائریکشن بتاتا ہے۔ ایک طرف وہ مینجمنٹ سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اپنے لیڈر ایز اے لیڈر ہوتے ہوئے اپنے ورکرز کے ساتھ، ٹیم ورکرز کے ساتھ، ٹیم میٹس کے ساتھ کنیکشن میں ہوتا ہے، وہ کمیونیکیشن میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایز اے میڈیٹر کام کرتا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے اگر کنفلکٹ ریزولیشن کی ہم بات کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو پیش کی گئی ہے وہ یہ کہ رائٹرز کہتے ہیں، یہ مختلف رائٹرز نے چونکہ یہ بات کی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ گائیڈ لائنس کو آپ پہلے ہی سیٹ کر لیں۔ مطلب اپنی ایکسپیکٹیشنز کو پہلے ہی بتا دیں اپنے ٹیم ورکرز کو کہ آپ ان سے چاہتے کیا ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ تو اس کام کے لیے بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں کسی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، کسی پروجیکٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں، یا پروجیکٹ پہ کام ہی سٹارٹ کر دیا ہے، تو آپ پہلے ہی مینشن کرتے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں۔ ہر شخص کو پہلے ہی جب یہ پتہ ہوگا کہ اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ کسی کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کہ کنفلکٹ کی وجہ نہیں بنے گا، تصادم کی اور تنازع کی وجہ نہیں بنے گا۔ اس حوالے سے انیشیل میٹنگز کی جا سکتی ہیں۔ انیشیل میٹنگز کا مطلب یہ ہے کہ آن لائن اپنا میسیج ان تک پہنچایا جا سکتا ہے، ٹیلی کانفرنس کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ تو انیشیل میٹنگز، پھر اس میں ڈیفائن کر دیے جائیں گولز کہ یہ ہمارے گولز ہیں، اور گائیڈ لائنس کو اس میں اسٹیبلش کر دیا جائے، بتا دی جائیں۔ پروجیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس کے مائل اسٹونز کو ڈسکس کر دیا جائے۔ مائل اسٹون کا مطلب یہ کہ پھر اس کو آپ نے سیگمنٹس میں جب ڈیوائڈ کیا ہوا ہوگا کہ یہ 1 سال کا پروجیکٹ ہے، 2 مہینے میں ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے، 4 مہینے میں ہمیں یہاں پہنچنا ہے، یہ 6 مہینے کا ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ تو جب چیز سیگمنٹ میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے لوگوں کو لیے سمجھنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی، اس کو اچیو کرنا بھی۔ ایک ٹارگیٹ پورا ہو گیا، اب دوسرا ٹارگیٹ، اب تیسرا ٹارگیٹ۔ اسی طرح شیڈیولز کریٹ کیے جائیں تاکہ جو بھی معاملات ہیں ان کو اس میں رہتے ہوئے اور اس کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اس کو مکمل کرنا چاہیے، اس پر کام ہو سکے، ان کنفلکٹ آئے تو اس کو ریزالو کیا جا سکے۔ ایک اور چیز سائٹ گائیڈ لائنس کے حوالے سے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کمیونیکیشن کریں، اپنے تمام لیڈرز کو یہ بتائیں بیفور میٹنگ، ای میل کر کے یا پروجیکٹ کے شروع میں ہی، کہ
ہاؤ لانگ دا پروجیکٹ ول لاسٹ، کہ یہ کب تک چلے گا. ہر چیز ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ پروجیکٹ ہے، ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، اس کی میعاد یہ ہے، ہمارے ٹارگیٹس یہ ہیں. اور ٹیم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے گولز کیا ہیں. صحیح، ہر ٹیم ممبر کو اس کی ذمہ داریاں پتہ ہونی چاہیے. اس مقصد کے لیے میسیجز ضروری ہوتے ہیں، کمیونیکیشن ضروری ہوتی ہے. تو ٹیکسٹ میسیجز کیے جا سکتے ہیں اور ای میلز کی جا سکتی ہیں، لیٹرز بھیجے. یہاں تو چند کا ہی ذکر کیا گیا ہے نا، تو میں ویسے ہی بتا دوں. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. میمورینڈم کو یوز کیا جاتا ہے. تو گائیڈ لائن سیٹ کرنی ہے. پہلا کام ہم نے جو کیا ہے وہ یہ کہ لیڈر کو منتخب کیا. دوسرا کام گائیڈ لائنس کو سیٹ کر لیا ہے. اور تیسرا کام یہ کہ کمپیٹیبل ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. اب ظاہر ہے آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو میڈیم یوز کر رہے ہیں کمیونیکیشن کے لیے، جو سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں اب اس کو کہ اپنا میسیج پہنچانے کے لیے ای میل پلیٹ فارم جو یوز کر رہے ہیں وہ سیم ہو تو زیادہ بہتر ہے. سیم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر پرابلمس نہیں آتی. صحیح ہے. تو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کی کمپیٹیبلٹی یہ بہت ہی زیادہ امپارٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے ایکوپمنٹس ڈفرینٹ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی پرابلمس اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ ریسیونگ میں اور بھیجنے میں ایک شخص جی میل کی آئی ڈیز یوز کر رہا ہے اور اس کے علاوہ لوگ جو ہیں یاہو کی یا ہاٹ میل کی یوز کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ انٹریکشن ویسا نہیں ہو پائے گا، پرابلمس آتی ہیں بہرحال. اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکول ڈسکشن کو اور ایکول انوالومنٹ کو انکریج کرنا چاہیے ایز اے ٹیم لیڈر. اب یہ چیز جو ہے کنفلکٹ کو ریزالو کرنے میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. اب ایک ٹیم لیڈر جب ایسا کرے گا کہ ہر شخص کو بولنے کا موقع دے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں یا کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ایک ہی شخص جو ہے ایک دو وہ کچھ زیادہ ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں اور وہی آگے آگے بول رہے ہوتے ہیں، یا وہ زیادہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ حصہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام بھی مجھے مل رہا ہے. تو یہ چیز بہتر نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے کنفلکٹ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ٹیم نہیں ہے، پھر وہ دو ہی لوگ جو ہیں وہی کام کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہے. سو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایکول ڈسکشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اگر میٹنگ میں انوالومنٹ سب کی برابر چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. سو اس چیز کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. بی شیور دیٹ ایوری ون از الاؤڈ اے چانس ٹو گیو ان پٹ. ہر شخص کو یہ چانس ہونا چاہیے، حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ان پٹ دے سکے. کیسے ان پٹ؟ پارٹیسپیٹنگ اورلی اور ان ریٹن، رائٹنگ کی صورت میں یا اورلی. اگر میٹنگ میں موجود ہیں، کسی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے تو ظاہر پلاننگ ہوتی ہے، رائٹنگ، ایڈیٹنگ، جو اس کی ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں، تو ہر ایک کے اندر ان کی انوالومنٹ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص بہت زیادہ گفتگو کر رہا ہے اور یا بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے وہ ہر چیز میں، تو اس کی انوالومنٹ کو کچھ کم کر کے دوسروں کو موقع یوں دلوایا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی بات کا بہت زیادہ شکریہ، اب میں ویٹ کروانا چاہوں گا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، میں آپ کی طرف دوبارہ پلٹ کر آتا ہوں. اس طرح تاکہ اس کو برا بھی نہ لگے اور یہ بھی نہ ہو کہ منوپلی والا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، ایک ہی شخص کی اجارہ داری، یہ بہتر نہیں ہوتا. ایسے دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری یہاں پر ضرورت نہیں ہے. جو نیکسٹ ہمارے پاس اب کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ٹیکنیک ہے وہ ہے ڈسکریج ٹیکنگ سائڈس. جب لوگ ایک دوسرے کی سائڈس لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. پرابلمس ایسے کریٹ ہوتی ہے کہ جو اصل ٹیلنٹ ہے وہ ایک تو ہمارے سامنے نہیں آ پاتا ہے، دوسرا یہ کہ جب گروپنگ ہو جاتی ہے کسی کام میں اور لوگ ایسا کر رہے ہوتے تو سچ بھی چھپ جاتا ہے آپ کے سامنے آنے سے. تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. وہ لوگ جو پروفیشنل لائف میں وہ اس بات کو بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو ٹیکنگ سائڈس، اس چیز کو ڈسکریج کرنا ایز اے ٹیم لیڈر بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. سو یہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے آپشن ہوتے ہیں اور اس کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہائی لائٹڈ چیزیں کہ
کنسنسس کی تلاش بھی کبھی ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے، کبھی ایشو کو ٹیبل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی سب کمیٹیز بنانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ہم کچھ بات کر لیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کنسنسس ایک اگریمنٹ، ایک ایسا پوائنٹ جس سے سب اگری کریں، ایک ایسی راہ کہ جس پر سب متفق ہو جائیں. ایز اے ٹیم لیڈر یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ایسا کریں، اور اس کا فائدہ آپ جانتے ہیں کہ ریزالو ہو جاتی ہیں آپ کے وہ کنفلکٹس اور وہ کنٹرڈکشن والی فضا جو کہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ، آپ کی ٹیم کے لیے نقصان دہ، آپ کے آرگنائزیشن کے لیے نقصان دہ، اور سب سے زیادہ آپ کے پروجیکٹ کے لیے بھی زیادہ نقصان دہ ہے وہ. سو اس کام کے لیے کہ جب آپ اگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، کنسنسس کی طرف جا رہے ہیں، تو ہر ایک کو سننا ضروری ہوتا ہے، اس کی رائے کو اہمیت دینا ضروری ہوتا ہے، کمپرومائز کی راہ نکالنا ضروری ہوتا ہے. اور ویلیو ڈیورسٹی جب آپ کے سامنے آ رہی ہے، مختلف آراء آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو اگنور کر دیں. میجورٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، مائنورٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ہر ایک کو موقع دینا ہے کہ وہ بول سکے، گفتگو کر سکے، اظہار خیال کر سکے. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایشو اتنا زیادہ یہ کہہ لیں کہ سینسٹیو ہوتا ہے اور وہ ہاٹ ایشو بن جاتا ہے کہ لوگ ایموشنل ہونے کی حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں. سو اس ٹیکنیک کا استعمال ٹیبل ٹاپکس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. مطلب پوسٹ پون کر دیتے ہیں ہم ٹاپک کو. اب پوسٹ پون کرنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چند منٹ کا وقفہ لے لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم کچھ دنوں کا وقفہ لے لیتے ہیں. عدالت میں یہی تو کیا جاتا ہے کہ تاریخ بڑھاتی جاتی ہے. تو تاریخ بڑھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اور مزید شواہد ہمارے سامنے آ سکیں، اور مزید ہم تحقیق کر سکیں، انویسٹیگیشن کی جا سکے، تاکہ صحیح مسئلے تک ہم پہنچ سکیں. کبھی آپ کسی بات کو فوراً صحیح کرنے کی طرف اور فیصلہ کرنے کی طرف جب جاتے ہیں، جیسے کہ میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا یہاں پر ڈیورس کا فوراً فیصلہ اگر کیا جائے، 3 دفعہ کہہ دیا جائے، تو مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ نہ کیا، اور یہ زیادہ پاسبل ہے کہ صحیح فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ طیش کی حالت میں جب آپ ایموشنلی بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ پیک پر پہنچے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کی خود اپنی ذہنی صلاحیتیں کام میں نہیں تھیں جیسا کہ ان کو ہونا چاہیے تھا. تو بریک لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اور اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جائے. اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز ہے کریٹ سب کمیٹیز، یہ بھی ہم کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیم تو بنی ہوئی ہے، گروپ تو ہے جو کہ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے ایز اے ٹیم، لیکن کبھی کبھی ہمیں اسی میں سے ایک گروپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ذمے ایک کام لگانا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور پھر ہمیں رپورٹ بیک کیجیے گا کہ آپ کس نتیجے پر پہنچے. صحیح ہے. اچھا، میں یہاں پر چونکہ 2 چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں، تو میٹنگ کی بات بھی ہم کر رہے ہیں، ساتھ پروجیکٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. تو میٹنگ کے اندر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پرابلم آ رہی ہے تو آپ نے اس طرح کر لیا. اب یہ اس کی سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ کی، تو سارے کام ایک ہی ٹیم نہیں کر رہی ہوتی. کبھی اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسپیشلائزیشن کی حد تک اسکلز رکھتے ہیں، ایکسپیرینس رکھتے ہیں، تو یہ کام ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ان کو دے دیا جائے اور وہ ایک نتیجہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیں. اب اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے فائنڈ دا گڈ ان دا بیڈ. ایز اے ٹیم لیڈر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دونوں آنکھوں سے دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کو نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے تو آپ نے بالکل اس کو اگنور کر دیا. آپ کمپرومائز کی فضا کریٹ کرنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کبھی نیگیٹیوٹی کے اندر بھی پازیٹیوٹی ڈھونڈنی ہوتی ہے. سو ڈسکس ایچ آف دا پوائنٹس آف دا ڈسینشن. کبھی ڈس اگریمنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، لوگ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ان کی بات کو بھی ہر پہلو سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کے اندر بھی کوئی پازیٹیو چیز ہو سکتی ہے، تو کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے یہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ڈیل ود پیپل انڈیویجولی.
وقت کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے گروپ ممبرس کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں رہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہوتا ہے. تو ان سے ان کی رائے لیتے رہنا. اگر ان کی ڈسکشن اتنی زیادہ نہیں ہے, انوالومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے, تو ان کو اس حوالے سے انکریج کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے ٹیم ممبرس میں سے آپ کے ایک ایسا بیہیویئر وہ شو کر رہا ہے, ایٹیٹیوڈ کی, جو کہ پرابلمٹک بن سکتا ہے, لیٹ آ کر وہ شو کر رہا ہے کہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یا وہ میٹنگ ہی مس کر دیتا ہے, یا ڈسکشن میں آپ کو مناپلی نظر آ رہی ہے, تو وہاں پر آپ نے ایسا نہیں ہے کہ سب کے سامنے اس کی طرف انگلی اٹھا دینی ہے اور اس کو برا بھلا کہنا ہے یا کرٹیسائز کرنا ہے. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایز اے ٹیم لیڈر یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس چیز سے بہت ہی زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ آپ کبھی بھی الزام تراشی کی طرف نہ جائیں اور کسی کی طرف بلیم کی نیت سے انگلی نہ اٹھائیں. ڈو ناٹ ری ایکٹ ایگریسولی. بے صبری کے ساتھ ایگریسو ہو کر آپ نے ری ایکٹ نہیں کرنا ہے. اگر آپ کسی کی طرف ایگریسو ہو کر متوجہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بات بہت ہی زیادہ پرابلمٹک ہوگی. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہو ایسا نہ ہو اور وہ شخص پازیٹیو ہو, آپ کے ایسا کرنے سے کہیں وہ نیگیٹو نہ ہو جائے. سو اس لیے بہت ہی زیادہ اس حوالے سے محتاط رہنا چاہیے. جس ٹیم ممبر سے آپ کو پرابلم ہے, آپ اس سے اکیلے میں مل لیں, اس سے ملاقات کر لیں. ایسے لوگوں سے جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ نے ایسی فضا ان کے سامنے رکھنی کہ آپ ان کو سنیں اور وہ آپ کو سنیں. اب آئیڈیاز کے لیے, ایکسچینج آف آئیڈیاز کے لیے کشادہ دل ہو کر بیٹھیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے ایک اچھا موقع تلاش کریں ان سے گفتگو کے لیے, کہ ان کو کافی یا ٹی پر آپ انوائٹ کر لیں اور وہاں پر بالکل سکون کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکس کر لیں. تو یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن اسکلز کو کیسے یوز کرتے ہیں. آپ اپنے دوستوں کو دشمن بناتے ہیں یا اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بناتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹے کام. اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کو اس وقت آپ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ ایگریسو ہیں یا امپیشنٹ ہیں جب آپ اس طرح کی حرکات و سکنات سے واضح کر دیتے ہیں. آپ کی آواز نارمل ہی رہنا چاہیے, بیلنس رہنی چاہیے. آپ کے اشارات ایسے نہ ہوں کہ جو ایگریسو ہو جائیں, جس کے اندر نظر آیا ہو کہ آپ ہائی ہینڈیڈ ہو رہے ہیں, اپنی منمانی اپنی بات چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سکون کے ساتھ آپ نے اس بات کو سننا ہے اور اپنی بات اس کے سامنے پیش کرنی ہے. اور اگر ہم پروفیشنلی یہاں پر ایک پوائنٹ ذکر کریں تو وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ آپ پوائنٹس بھی نوٹ کر سکتے ہیں ڈیورنگ یور ڈسکشن, تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جو بات اس نے ڈسکس کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے وہ آپ سن ہی نہیں رہے ہیں اور وہ 10 دفعہ کہہ رہا ہے کہ سر میں یہ کہہ رہا ہوں, اور آپ اس کو بالکل اگنور کر کے صرف اپنی بات ذکر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پازیٹیو سائڈ پہ نہیں ہیں, آپ جسٹیفائڈ نہیں ہیں, آپ انصاف کے ساتھ اس ڈسکشن کو لے کے نہیں چل رہے ہیں. سو یہ تھی چند ٹپس جو کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ریگارڈنگ کنفلکٹ ریزولیشن, کہ کنفلکٹ کو کیسے ریزالو کیا جائے جبکہ آپ ایک ٹیم کی صورت میں کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں یا کسی انڈسٹری میں جہاں کے بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ چند چیزیں اگر آپ اس حوالے سے اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ بھی ہے اور اس کو بھی ہم استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں, تو کمنٹ باکس میں کائنڈلی اس کو ضرور ذکر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے. اور کوئی آپ سجیشن دینا چاہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.